السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سنگاپور کے وزیراعظم لی سین لونگ کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بھرپور حمایت۔ امریکہ کی سربراہی میں نیٹو کی یوگوسلاویہ کے خلاف 78 روزہ بمباری مہم کو 24 برس بیت گئے۔ ترکیہ نے انسانی حقوق کی سالانہ امریکی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سنگاپور کے وزیراعظم لی سین لونگ نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں چین سنگاپور تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور افریقین کئی سالوں سے وسیع اور کثیر شعبہ جاتی تعاون کر رہے ہیں۔ سنگاپور اور چین نے 1990 میں سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن در حقیقت دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام سے قبل بھی کئی سالوں سے مل کر کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بخوبی شناسا ہیں۔ لی سین لونگ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک باہمی اعتماد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ فریقین نے ٹھوس منصوبوں پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں لی سین لونگ نے کہا کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چین کی جانب سے تجویز کردہ ایک اچھا اقدام ہے۔ چین ترقی کر رہا ہے، چین خوشحال ہو رہا ہے اور دنیا میں چین کی پوزیشن زیادہ سے زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کے لیے علاقائی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ BRI کا پورے خطے نے خیر مقدم کیا ہے۔ چین کے پاس بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، مالی اعانت فراہم کرنے اور خطے کے ممالک کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک فریم ورک موجود ہے۔ چین ہمارے خطے کی سب سے بڑی معیشت ہے اور چین کے ساتھ کھلے، پائیدار اور باہمی سود مند تعلقات ضروری ہیں۔ اس نقطہ نظر سے ہم سمجھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بامعنی ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کے قومی شماریات بیورو کی جانب سے چند روز قبل جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے فروری تک ہائی ٹیک صنعتوں میں سرمایہ کاری میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 15.1% اضافہ ہوا، جو تمام فکس اثاثوں کے سرمایہ کاری کے مقابلے میں 9.6% زائد ہے۔ جنوری سے فروری تک ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سرمایہ کاری میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 16.2% اضافہ ہوا، جو مینوفیکچرنگ سرمایہ کاری کے مقابلے میں 8.1% زائد ہے۔ ہائی ٹیک سروسز میں سرمایہ کاری میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 12.3% اضافہ ہوا، جو خدمات میں سرمایہ کاری کے مقابلے میں 8.5% زائد ہے۔ چین کی ہائی ٹیک صنعتوں میں سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ چائنا ترقیاتی فورم کی سالانہ کانفرنس 2023-25 سے 27 تاریخ تک بیجنگ میں منعقد ہوگی۔ اس سرگرمی میں اہم عالمی معاشی تنظیموں، فارچون 500 کمپنیوں کے سربراہان اور عالمی شہرت یافتہ معروف اسکالرز شریک ہو رہے ہیں۔ رواں سال کے چائنا ترقیاتی ہائی لیول فورم کا موضوع اقتصادی بحالی، مواقع اور تعاون ہے۔ شرکاء اس دوران عالمی معاشی بحالی کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے جامع تبادلہ خیال کریں گے۔ وبائی صورتحال کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب فورم دوبارہ آف لائن منعقد ہو رہا ہے۔ اس فورم میں 100 سے زائد غیر ملکی شرکاء موجود ہیں جو توانائی اور معدنیات، فائنانس اور انشورنس، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن، ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، بائیو فارماسیوٹیکل، کنزیومر گڈز اور مشاورتی خدمات جیسی 10 سے زائد صنعتوں میں ملٹی نیشنل انٹرپرائزز کا احاطہ کرتے ہیں۔ چائنا ایسوسی ایشن فار فارن ایکسچینج آف ایتھنک مائنارٹیز کے 3 نمائندوں نے 23 سے 24 مارچ تک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس میں تقاریر کی، جس میں نئے عہد میں چین میں اقلیتی قومیتوں کے حقوق کے تحفظ کی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ سینٹرل یونیورسٹی فار نیشنلٹیز کے ویگور اسکالر ناصر الدین نے بتایا کہ انہوں نے کم عمری سے ہی ویگور زبان کی تعلیم حاصل کی، ویگور میں کالج کا داخلہ امتحان دیا، ویگور زبان اور ادب میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی اور اس وقت اقلیتی زبانوں کی تدریس اور سائنسی تحقیق میں مصروف ہیں اور ملک کی جانب سے اقلیتی زبانوں اور ثقافتوں کے تحفظ میں باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں کہا کہ چین
تمام قومیتوں کی زبانوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ منگولیائی قومیت سے تعلق رکھنے والے چن یو یانگ نے قانون کے مطابق قومیتوں کے سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ متعلقہ قوانین اور پالیسیوں کی تشکیل، نفاذ اور نگرانی میں قومیتوں کی شرکت کو متعارف کروایا۔ 24 برس قبل 24 مارچ کو امریکہ کی سربراہی میں نیٹو نے یوگوسلاویہ کے خلاف 78 روزہ بمباری مہم کا آغاز کیا تھا۔ رواں سال 24 مارچ کو سربیا میں کئی مقامات پر متاثرین کے سوگ میں یادگاری سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ سربیا کی حکومت کی جانب سے اس شام شمالی شہر سومبور میں ایک ملک گیر یادگاری سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچ، وزیر اعظم برابیج، قومی اسمبلی کے اسپیکر اولچ اور اہم سرکاری حکام نے شرکت کی۔ سومبور اور اس کے آس پاس کے ہزاروں افراد نیٹو کی بمباری میں ہلاک ہونے والے اپنے ہم وطنوں کا سوگ منانے کے لیے مرکزی چوک پر جمع ہوئے۔ انہوں نے نیٹو کی جانب سے عالمی قوانین کی وحشیانہ خلاف ورزی کی شدید مذمت کی۔ یاد رہے کہ 24 مارچ 1999 کو امریکی قیادت میں نیٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر یوگوسلاویہ پر حملہ کیا تھا۔ اس فوجی آپریشن کے دوران نیٹو کی جانب سے گرائے گئے 15 ٹن یورینیم بم سربیا میں کینسر کی شرح میں تیزی سے اضافے کا سبب بنے ہیں۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے 24 تاریخ کو ایک بیان میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی چند روز قبل ترکیہ میں انسانی حقوق سے متعلقہ جاری رپورٹ کو غلط، بے بنیاد اور متعصبانہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ترکیہ اس کی مذمت کرتا ہے اور اسے یکسر مسترد کرتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 20 تاریخ کو کنٹری ہیومن رائٹس رپورٹ 2022 جاری کی، جس میں ترکیہ سے متعلق مواد شامل تھا۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق ترکیہ عالمی قوانین کے احترام اور انسانی حقوق کے فریم ورک کے تحت دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، اور امریکی رپورٹ میں ان اقدامات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ ترکیہ نے اس رپورٹ کی قانونی حیثیت اور ساخت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ مکمل طور پر سیاسی محرکات پر مبنی ہے اور اس میں معروضیت کا فقدان ہے، اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر توجہ دے۔ 24 تاریخ کو بولیویا کی وزارت خارجہ نے ایک پیغام جاری کیا، جس میں لیتھیم وسائل پیدا کرنے والے لاطینی امریکی ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بولیوین صدر کی اپیل کے جواب میں لیتھیم پیدا کرنے والے ممالک کے لیے لیتھیم پیک کی تشکیل میں تیزی لانے کے لیے مل کر کام کریں۔ اطلاعات کے مطابق بولیویا کے صدر لوئس آرکے نے 23 تاریخ کو ایک بیان میں امریکی جنوبی کمانڈ کی کمانڈر لورا رچرڈسن کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں عالمی تعاون کے ذریعے لیتھیم کی کھدائی کی پالیسی پر بولیویا اور دیگر لاطینی امریکی ممالک پر الزام عائد کیا ہے۔ صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ لاطینی امریکہ امریکہ کا بیک یارڈ نہیں ہے، اور لیتھیم وسائل کی کھدائی اور اس کا استعمال متعلقہ ممالک کی خود مختاری سے وابستہ معاملہ ہے، جس میں بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بولیویا کے صدر آرکے نے چلی، ارجنٹائن، پیرو اور دیگر بڑے لیتھیم ذخائر والے ممالک پر زور دیا کہ وہ کثیر الجہتی میکانزم کے تحت پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم کی طرح لاطینی امریکی ممالک کی قیادت میں لیتھیم پروڈیوسرز تنظیم قائم کریں۔ 23 تاریخ کو کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے کہا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ کا کیوبا کو دہشت گردی کے حامی ممالک کی فہرست سے خارج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس فہرست کو کیوبا کی معیشت کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسی روز امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ امریکہ فی الحال کیوبا کو دہشت گردی کے حامی ممالک کی فہرست سے خارج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں روڈریگز نے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا کہ امریکہ اس فہرست کو محض سیاسی اور معاشی جبر کے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہ کہ انسانی حقوق، دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اقوام متحدہ کی واٹر کانفرنس 24 تاریخ کو اختتام پذیر ہو گئی۔ اس دوران واٹر ایکشن ایجنڈے کو اپنانے کے لیے مجموعی طور پر 5 انٹریکٹیو ڈائیلاگ اور 4 بڑے اجلاس منعقد ہوئے۔ حکومتوں، کاروباری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں نے واٹر ایکشن ایجنڈے میں آبی وسائل کے تحفظ کے لیے تقریباً 700 امور کا تعین کیا، اور عالمی برادری نے یہ توقع ظاہر کی کہ تمام فریق ان پر عمل درآمد کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔